اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان دو دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے پوچھے گئے سوالوں کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہمارے ذہن میں کوئی الجھن باقی نہ رہے، ہمارا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہمارا دین مکمل ہے، تو ہمارے دین کے پاس قیامت تک کے لیے آنے والے مسائل کے تمام حل موجود ہیں۔ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم ایک اہل ذکر کو بلاتے ہیں، ان کے سامنے اپنے سوالات رکھتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، ہمیشہ تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ کالم نگار روزنامہ دنیا مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 29 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال، ہم عام طور پر مسجد جاتے ہوئے اپنے بچوں کو لے کر نہیں جاتے، دین اس کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیاً ومسلماً علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اگر بچے بے شعور ہیں، کم عمر ہیں اور مسجد کے آداب کا پاس نہیں رکھ سکتے، تو ایسے کم عمر اور بے شعور بچوں کو لے کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے تاکہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو اور نمازیوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ ٹھیک۔
اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وبیعکم وشراءکم ورفع اصواتکم وخصوماتکم، کہ اپنی مسجدوں کو بے شعور بچوں سے، فاتر العقل لوگوں سے جن کا دماغی توازن درست نہ ہو، لین دین کے معاملات سے، شور و شغب سے اور آپس کے جھگڑوں سے بچا کر رکھو۔ ٹھیک۔ جو بچے باشعور ہیں اور جو آداب مسجد کو سمجھ سکتے ہیں تو انہیں لے کر جانا چاہیے تاکہ مسجد میں جانا ان کی عادت بنے، اور اس لیے تاکہ وہاں جا کر انہیں نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ آئے، باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ آئے، اور اگر مسجد میں کوئی خطاب ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، تدریس ہوتی ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، درس مسائل ہے، تو وہ اس کے سننے کی بھی عادی بن جائیں اور دین کی باتیں سیکھیں اور سمجھیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب بچپن سے، لڑکپن سے بچوں کو یہ عادت پڑ جائے گی تو جیسے جیسے عمر آگے بڑھے گی یہ انشاءاللہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ عادت پختہ ہوتی چلی جائے گی، اور جس کو ملکہ راسخہ کہتے ہیں کہ وہ رسوخ اختیار کر لے گی، اور پھر یہ امید کی جانی چاہیے کہ وہ آنے والی پوری زندگی میں مسجد سے وابستہ رہیں گے اور جڑے رہیں گے۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں جو صفوں کی ترتیب بتائی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے بالغ مردوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی صفیں ہوں، لیکن اب آج کل میں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچوں کو بالکل پیچھے نکال کر کھڑا کر دیا جائے تو وہ پھر جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو آپس میں کبھی ہنسی کرتے ہیں، کبھی نیت توڑ کے ادھر ادھر دوڑتے ہیں، تو پوری جماعت کی نماز کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ لہذا اگر بچوں کو پچھلی صفوں میں درمیان میں کھڑا کر دیا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بے ادبی نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھتے چلے جائیں گے، اور مسجد کا ادب وہ بھی انہیں آ جائے گا، اور لے جانے سے پہلے ضروری آداب بھی بتا دینے چاہیے۔ یہ کام والدین کا ہے، لیکن جو آپ نے بات فرمائی کہ مسجد سے ایک جوڑاؤ وہ ضروری ہے، وہ بچے کے اندر ڈالنا چاہیے۔ تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے اشخاص پر اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا، جس دن کے اس کے سایہ رحمت کے سوا کوئی جائے امان نہیں ہوگی۔ اس میں ایک قسم آپ نے یہ بیان کی کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یعنی مسجد سے نماز پڑھ کے تو چلا جائے ضروریات کے لیے، کاروبار کے لیے، معاملات کے لیے، لیکن دل اس کا مسجد میں اٹکا رہے کہ کب دوسری نماز کی اذان آتی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو میں پھر
اللہ کی حضوری میں کب پہنچوں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور چیز ہمارے پاس معاشروں میں یہ بھی ہونا چاہیے، جس چیز سے محبت ایک ہوتی ہے، حدیث میں ہے کہ جی اذا رأیتم الذی یتعاہد، کہ جب تم دیکھو ایسے شخص کو جو مسجد آتا جاتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد کی اہمیت، یقیناً مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، آپ نے اشارہ فرمایا۔ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہم گھما پھرا کے ان کا نام ضرور لے آتے ہیں۔ ہم جب کسی کو پتہ بتائیں تو ہم بتاتے ہیں کہ کونے پہ آنا تو وہاں پر ایک ریسٹورنٹ بنا ہوا ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا وغیرہ، یا یہ دکان ہوگی، اس کا بورڈ یہ لگا ہوا ہے۔ اس محلے میں جو مسجد ہے اس کا ذکر نہیں کرتے تو مسجد پہنچو اور مسجد کے سامنے والا جو گھر ہے وہ میرا گھر ہے، لیکن مسجد کا ذکر نہیں ہو رہا۔ مسجد کا ذکر کرتے ہوئے ایک فخر محسوس کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، تاکہ مسجد ہمارے کلچر کا حصہ بن جائے۔ ٹھیک۔ اور اگر مساجد کے باہر کہیں اس محلے کا نقشہ بھی ہو جی تو جو آنے جانے والے ہوں جی ہاں، ان کو رہنمائی بھی مل جائے۔ پہلے ہوتا تھا، جی ہاں، آپ کو یاد ہے یہ پہلے ہوتا تھا کہ مسجد کراچی میں ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی یقیناً دیکھا کہ مسجد کے باہر پورے علاقے کا نقشہ لگا ہوا ہے، کون سا گھر ہے، گھر کا نمبر یہ ہے، یہ دیکھیے یہ چوتھی گلی میں 5واں گھر ہے، اور ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو مسجد سے جڑاؤ پیدا ہو، بس یہ ایک، جیسے آپ نے کلچر کی بات کی، یہ بہت اہم، کیا اہم ترین بات کہ دین کو کلچرلائز کیا جائے۔ ہم دین کو کلچرلائز کرنے میں کافی حد تک پیچھے، یعنی اس کا مطلب میں ناظرین کے لیے عرض کروں گا کہ دین کو کلچرلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین ہماری طبعی اور فطری طلب بن جائے، جی ہاں، روزمرہ زندگی میں شامل ہو جائے۔ جیسے ہمارے اور ثقافتی عادات، چیزیں، روایات ہیں تو وہ ہر ایک سمجھ لیتا ہے برتتے ہوئے، جی تو اگر دین کو بھی اس طرح برتا جائے تو جس طرح بھوکے انسان کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، پیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے، گرمی میں ٹھنڈک کی طلب ہوتی ہے، سردی میں گرمائش کی طلب ہوتی ہے، اس طرح یعنی دین کا تقاضا تو یہ ہے کہ دین اس کی طلب بن جائے، دین اس کی فطرت ثانیہ بن جائے، اور دین پر چلنا اس کے لیے جبر نہ ہو بلکہ اختیار بن جائے اور آپشن بن جائے۔ ٹھیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو مسجد کی اہمیت یہ بیان ہو رہی ہے، یہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے مسجد کی اہمیت پر، لیکن جیسا آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ مومن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے کہ اب عصر کی نماز کب ہوگی اور میں کب دوبارہ آؤں گا۔ عام طور پر زندگی میں کوئی میٹنگ، کوئی اپوائنٹمنٹ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب 5 بجے مجھے وہاں جانا ہے، 4:30 بج گئے، لیکن کیا میری گفتگو میں، میری زندگی میں، میری معمولات میں ترجیح ہے اس بات پر کہ یہ 4:45 بج رہے ہیں اور 5 بجے عصر کی نماز ہے، تو کیا 5 بجے رک جاؤ، ابھی یہ دوستوں سے یہ کہا جائے کہ رک جاؤ، ابھی 5 بجے عصر ہو رہی ہے، اس کے بعد چلیں گے، یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کی اجازت سے میں اس پروگرام میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علماء اور خطباء روایتی خطابات کے ساتھ ساتھ جو سماجی مسائل ہیں ان پر بھی گفتگو کیا کریں کہ اس حوالے سے دین کی تعلیمات کیا ہیں، اس حوالے سے دین کی خدمات کیا ہیں، اور دین ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کیا بتاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نماز پابندی وقت سکھاتی ہے، تو فرض کریں کہ ہم جمعے کا خطاب کر رہے ہیں تو
ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ خطبے اور نماز کا جو وقت ہم نے بتا رکھا ہے وہ وقت پر ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھی ان کے قول و فعل میں مطابقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، اور بتایا جائے لوگوں کو کہ آپ نے جمعہ کی نماز کی بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ پہلی اذان کی بات ہو رہی ہے، پہلی اذان، یہ دوسری اذان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو وہ جو اوقات جو آپ نے فرمایا کہ اوقات کا پابند آدمی رہے، اور مسجد کمیٹی بھی اس اوقات کی پابند رہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ ہے کہ یہ ایک وقت متعین ہے، تو دین ہمارا وقت کی پابندی بھی سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اخلاق صاحب کا سوال ہے، بہت اچھا سوال کہ مفتی صاحب دین میں تفریح کا کیا تصور ہے؟ انسانی ذہن کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے، روزمرہ زندگی میں ہمیں تفریح کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب ہمارے بچوں کو تفریح نہیں ملتی تو یا تو وہ فلمیں دیکھنے چلے جاتے ہیں یا باہر جا کر کھانے پینے کے پروگرام بنا لیتے ہیں۔ دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ تفریح کے معنی ہیں فرحت بخشنا، ٹھیک، راحت پہنچانا۔ تو دین تفریح سے منع نہیں کرتا، فرق یہ ہے کہ تفریح ایسی ہو جو دینی مزاج سے مطابقت رکھتی ہو۔ ٹھیک، ایک صاحب عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو ایک صاحب نے کہا کہ بدروح کی غذا ہو سکتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو وہ لہو و لعب اور وہ غنا اور رقص اور یہ چیزیں جو دینی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی، تو ان کو تو تفریح قرار دینا درست نہیں ہے۔ باقی گھر سے باہر نکلنا، سیاحت کرنا، ورزش کرنا، چہل قدمی کرنا، تو اس کے لیے کھیل کے میدان ہونے چاہیے، اور بچوں کے لیے ہر محلے میں سہولتیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے شہر کراچی میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو کھیل کے میدان تھے، جو ایمینٹی پلاٹس تھے کہ مساجد کے لیے، اسکولوں کے لیے، ہاسپیٹلز کے لیے یا اور تفریح کے لیے، تو وہ چائنا کٹنگ کے نام سے ان پر قبضے کر لیے گئے، تقسیم کر دیے گئے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تو آنے والی نسلوں کا بھی حق تھا، کیونکہ بعض جگہ دیکھیں تو فلیٹ اتنے کنجسٹڈ ہیں کہ اگر سب لوگ نیچے اترائیں تو فٹ پاتھ پہ سما بھی نہ سکیں۔ تو اس لیے جو ٹاؤن پلاننگ، ماسٹر پلاننگ، اور پھر جو آئے دن سوسائٹیاں بنتی ہیں، کالونیز بنتی ہیں، تو ان میں بھی پلاننگ کے وقت ان تمام چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جہاں جہاں آبادی نئی بنے، توسیع ہو، تو جہاں اور ایمینٹیز رفاہی پلاٹ ہیں وہاں قبرستان کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں آپ قبرستانوں میں جا کر دیکھیں تو بہت ہی ناگفتب حالت ہے۔ باہر کے ممالک میں قبرستان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اتنے آرگنائزڈ ہیں کہ کوئی داخل ہو تو نقشہ ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے عزیز کی قبر کس طرف ہوگی، دائیں جانب ہوگی، بائیں جانب ہوگی، سامنے ہوگی، پیچھے ہوگی۔ تو ہمارے ہاں اس طرح نہ صفائی کا اہتمام ہے نہ اور کا ہے، تو اس لیے
میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں جو زندہ انسان ہیں جی ان کے حقوق کے ساتھ ساتھ قبرستانوں کا بھی ہمیں ان کے مینٹیننس کا، نگہداشت کا انتظام ہونا چاہیے، روشنی کا انتظام ہونا چاہیے، کوئی جنازہ آئے رات کو، کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے، اس کا بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ تفریح اس کے لیے چہل قدمی ہو اور آدمی باہر جائے وغیرہ، پھر وہ ورزشیں ہیں جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا۔ ایک مسلمان عورت وہ بھی انسان ہے، تو وہ تفریح کے لیے کیا کرے؟ وہ بھی حجاب کے ساتھ جا سکتی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے، شوہر جائے، بیٹا ہو، باپ ہو، تو یہ نہیں ہے کہ اسے بالکل مقید کر دیا جائے گھر میں، تو باہر اگر نکلے اور ان کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ ابھی جو حالیہ مثالیں ہیں انڈیا سے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ طالبہ حجاب کے ساتھ آئی تو اس کا مذاق اڑایا گیا، تحقیر کی گئی، تذلیل کی گئی، اور اس نے بھی ہمت کا مظاہرہ کیا، اور وہ جب اس کے خلاف نعرے لگاتے تھے تو اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، کیونکہ وہ مسلم خاتون تھی۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خواتین کو اکیلے نکلنے میں خوف اور ڈر لاحق ہو کہ ان کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، تو ان تمام چیزوں کی بھی پاسداری ہونی چاہیے۔ چند خواتین مل کر بھی نکل سکتی ہیں واکنگ کے لیے یا کسی پارک میں یا کہیں پر بھی، اور اسی طرح سے جو پارکس وغیرہ ہیں ان میں اگر خواتین اور بچوں کے لیے الگ حصے ہوں جہاں بچوں کی کھیل کود کا ہو، جھولے ہوں اور چیزیں ہوں، ان کے ساتھ ان کی مائیں بہنیں بھی رہیں۔ اور ایک جگہ میں نے بورڈ دیکھا تھا پردہ پارک، جی تو مجھے اچھا لگا کہ اگر تاکہ اس میں بے تکلف خواتین اپنے بچوں کو لے کر آئیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں آپ کی خدمت میں، جو آرٹ ہے، کلچر ہے، یہ فنون لطیفہ کی جو ہم بات کرتے ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ یہ فائن آرٹس کے مختلف شعبے ہیں، ان شعبوں سے ایک متعلق ہونا کیا دین اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں دین مجسمے بنانے کی تو اجازت نہیں دیتا، رقص و سرود کی بھی اجازت اس طرح نہیں ہے کہ عورت شمع محفل بن جائے یا بیہودگی کی باتیں ہو رہی ہوں یا اغیار کے سامنے وہ عورت میک اپ کر کے اور شمع محفل بننے کے لیے، یہ تو نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں فرض کریں کہ مشاعرہ ہے اور تہذیب اور ادب پر مشتمل غزلیں یا شعر پڑھے جا رہے ہیں اور حمد و نعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو یعنی شرعی حدود کی پاسداری ہر چیز میں لازم ہے، اور باقی شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو بھی راحت کی صورت پیدا ہو سکتی ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ شرعی حدود میں رہتے ہوئے تفریح کی جو صورتیں ہیں انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ نور الاسلام صاحب ہیں کراچی سے، آج کل ہمارے معاشرے میں اخلاقی زوال اپنی انتہا پر ہے، سیاسی قائدین جنہوں نے قوم کے لیے اخلاقی مثالیں پیش کرنی ہوتی ہیں وہ خود شدید اخلاقی بحران سے دوچار ہیں، سیاسی وابستگیاں حق و باطل کے معیار کے تابع نہیں ہیں، بس تقلید محض ہے۔ کیا اس اخلاقی بحران سے نکلنے کے لیے کوئی آثار ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اخلاق کے اعلیٰ معیارات پر تو پہلے بھی فائز نہیں تھے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں وزاداری اور اخلاق کا پاس رکھا جاتا تھا۔ یہ جو موجودہ دور حکومت اور اس سے پہلے جو حکومت میں آنے کے لیے سیاسی تحریک چلتی رہی، اس میں بدزبانی، دوسروں کی تحقیر،
دوسروں کی تذلیل اور دوسروں کی توہین بہت زیادہ ہو گئی۔ اب تو ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی ان خرافات سے محفوظ نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ فرق یہ ہے، عام آدمی کہے تو کہتے ہیں گالی ہے، اور اگر کوئی پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں کہے تو کہتے ہیں یہ غیر پارلیمانی ہے، حذف کر دیا۔ حذف تو کر دیا، لیکن جو لفظ زبان سے نکلا وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو اپنے آپ کو پبلک ریپریزنٹیٹیو یا عوام کا نمائندہ کہتے ہیں تو اسے علم میں بھی نمائندہ ہونا چاہیے، اخلاقیات میں بھی نمائندہ ہونا چاہیے، کردار میں بھی نمائندہ ہونا چاہیے، دیانت و امانت اور برتاؤ میں بھی نمائندہ ہونا چاہیے۔ تو وہ جو ملک کو لیڈ کر رہے ہیں یا لیڈنگ کے لیے انتظار کی لائن میں کھڑے ہیں، تو اگر ان کے اخلاق اتنے پست ہو جائیں گے کہ ہم ایک لشکر پال رہے ہیں کہ جو مخالفین کی تذلیل و تحقیر کرے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ دور ہے یہ ہماری پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہ اخلاقی زوال کی انتہا پر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے کسی نہ کسی درجے میں وزاداری موجود تھی، لیکن وہ تمام حجابات اٹھا دیے گئے ہیں۔ اور بعض اوقات جو لوگ مذہب کے نام پر بھی یہ بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر جس کو قرآن نے ہومزہ کہا، لومزہ کہا، یعنی دوسروں پر تان کرنا، دوسروں کے عیب تلاش کرنا، دوسروں کی غیبت کرنا، بہتان تراشنا، الزام لگانا، برے ناموں سے پکارنا، جس کو سورہ الحجرات میں بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، سورہ ہومزہ میں بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے، تو اس کلچر کو تو ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور یہ ہمارے سیاسی رہنما مل کر بیٹھیں، قوم پر رحم کریں اور آنے والی اور موجودہ نسلوں پر رحم کریں، اور اگر اور کوئی قوم کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو اس اخلاقی تباہی سے تو کم از کم بچائیں۔ اور پھر جو دوسری خرابی یہ ہو گئی ہے ہمارے نظام میں کہ وہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف میں تقسیم ہو گیا، لہذا دوسروں کی بری بات کو تو برا کہنا ہے، دوسروں کی اچھائی کو بھی نہیں ماننا۔ تو ہونا تو چاہیے کہ حزب حق اور حزب باطل کہ پارٹیزان یا جماعتی وابستگی سے بالاتر ہو کر صحیح بات کو صحیح کہا جائے اور غلط بات کو غلط کہا جائے۔ لیکن مفتی صاحب میری عرض صرف یہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ بات سیاسی جماعتوں کی حد تک اگر ہم رکھیں تو آپ کی بات بہت حد تک واضح ہے اور درست ہے، لیکن کیا مجموعی طور پر اخلاقی زوال نہیں آیا ہمارے معاشروں میں، ہمارے گلی محلوں میں؟ آپ ہم سڑک پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ذرا سی گاڑی رک گئی اور آپ کی گاڑی دیر میں چلی آگے، سگنل کھلنے کے بعد پیچھے سے ہارن بجنے شروع ہو گئے، کوہنی مار کے آگے بڑھنا، شکریہ ادا کرنا کسی بات پر، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اخلاقی طور پر ہم مکمل بینک رپسی کا شکار نہیں ہو گئے؟ یہ جو اخلاقی بانجھ پن ہے اس کا حل کیا ہے؟ یہ بھی آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بحیثیت مجموعی بد نظمی اور بے ترتیبی جو ہے وہ ہمارے مزاج کا حصہ بن گئی ہے۔ ٹریفک کے معاملات خاص طور پر ہیں، فٹ پاتھ پر تجاوزات یہ بطور خاص مسئلہ ہے، اسی طرح سے مکانوں کے دکانوں میں تجاوزات ہیں، مثلا فٹ پاتھ ہے تو یہ سب کا برابر حق ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے کہ اس پر قبضہ کر لے۔ اسی طرح سے جب ٹریفک کے ضوابط
اصول قوانین موجود ہیں تو سب کو پابندی کرنی چاہیے، لائن میں رہنا چاہیے، اور ہمارے میڈیا کو بھی ان چیزوں کی تشہیر کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے میڈیا میں لوگ کہتے ہیں جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جی اس میں گھریلو جھگڑے اور آئے دن طلاق کے واقعات، یعنی کہ گویا یہ ڈرامے طلاق کی ترغیب دینے کے لیے انٹینشنلی اور ارادتاً کیے جاتے ہیں اور عورتوں کے حقوق کے نام پر۔ تو ان تمام چیزوں پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں کو اور تعلیمی اداروں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ کلموا لتعارفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو ایک آدمی جب کلام کرتا ہے تو پہچان لیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، اس کی اخلاقی تربیت کتنی ہوئی ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے نا، قولوا للناس حسنا، اللہ اکبر۔ فارسی کا مقولہ ہے، تا مرد سخن نہ گفت باشد، عیب و ہنرش نہ ہفت باشد۔ تو زبان جو ہے وہ انسان کی ترجمان ہوتی ہے، اور زبان کے استعمال میں اگر احتیاط نہیں کرتا تو اس کا اندر جو ہے جو مستور ہے وہ باہر آ جاتا ہے، جی ہاں، اور اس کی سارے منفی مثبت پہلو سب سامنے آ جاتے ہیں۔ سب سامنے آ جاتے ہیں۔ اور آپ نے ٹی وی ڈراموں کی بات کی کہ ٹیلی ویژن پر انٹرٹینمنٹ کے نام پر کیا ہو رہا ہے، یہ ٹاک شوز میں جس طرح کی گفتگو اور جس طرح کی یہ نسیں رگیں چڑھا کر بات کرنا اور آواز کو بڑا کر لینا، تو پھیپھڑوں کی قوت سے نہیں جیتا جاتا، دماغ کی قوت سے جیتا جاتا ہے، عقل کی دلیل کی قوت اور دماغ کی قوت دونوں۔ جی ہاں، تو دلیل وہ جو جیا وہ دلیل سے جیا، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا۔ یہلک من ہلک عن بینہ جی، ویحییٰ من حی عن بینہ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سامنے آنے کے بعد ہو، ٹھیک، اور جس نے دینی اور ایمانی غیرت و حمیت کے ساتھ جینا ہے تو دلیل کے ساتھ جیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے جیسا آپ نے فرمایا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو۔ بعض افراد محفل میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور زور زور سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، ان کی بات میں کوئی دم نہیں ہوتا، ہاں ان کی آواز میں بہت دم ہوتا ہے، تو وہ اپنا جو کمپلیکس ہے وہ چھپانے کے لیے زور سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مثلا مجلس ہے، جی، تو اب مجلس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ بات کریں تو پھر دوسرے کو بھی موقع دیں، جی ہاں، تیسرے کو بھی موقع دیں۔ ایک آدمی سب کو ڈومینیٹ کر لے اور جہیر الصوت ہے جیسے، جی ہاں، تو آواز کی طاقت جی سے ہاں، سب پر چھانے کی کوشش کرے، تو یہ نہیں ہے، سب پر تو آدمی دلیل کی طاقت سے قائل کر سکتا ہے اور مائل کر سکتا ہے۔ بلند آواز اور بلند آہنگ کافی نہیں ہے، کافی نہیں قوی ہو، دلیل، اپیلنگ مینر جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ ضروری ہے، اور وہی دین کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویڈیو کوئسچنز مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر والدین بچپن میں انتقال کر جائیں تو بچے، ان کی اولاد ان کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ والدین کا انتقال ہو جائے جی، تو ان پر اگر کسی کا قرض ہے تو وہ ادا کریں۔ ٹھیک، اسی طرح سے ان کے لیے ہر وقت اور جتنا زیادہ ممکن ہو استغفار کریں۔ ٹھیک، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کریں تاکہ عالم برزخ میں، آخرت میں ان کو فائدہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تعلیم فرمایا کہ جو ماں باپ کے دوست تھے
جن کے ساتھ ان کا محبت کا تعلق تھا یا تحائف کے لین دین کا تعلق تھا اس کو بھی جاری رکھیں، جن سے ان کا ملنا جلنا تھا ان سے ملنا جلنا رکھیں، جن کے ساتھ ان کا کوئی تبرع اور فضل و احسان کا سلسلہ تھا وہ جاری رکھیں، اور جو ایصال ثواب ہے وہ تلاوت، درود، اذکار، تسبیحات کے ساتھ ساتھ مالی صدقات کی صورت میں بھی ہونا چاہیے کہ مال خرچ کریں خیر کی راہوں میں، نیکی کی راہوں میں، اور ان کا ثواب اپنے والدین کو پہنچائیں۔ اگر اپنے والدین کو ایصال ثواب کریں گے تو یہ صدقات دینے والا خود بھی ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ مفتی صاحب، یہ جو جنت میں طبقات ہیں جی ہاں، تو والدین کے لیے جب اولاد دعا کرتی ہے تو طبقے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہ حدیث پاک میں ہے کہ ترفع للمیت درجتہ، کہ ابھی تو عالم برزخ قیامت سے پہلے کہ میت کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، تو وہ حیرت و استعجاب کے عالم میں پوچھتا ہے کہ انا ذالکا، یہ کیسے کرم ہو گیا؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ھذا لدعائے ولدک لک، اللہ اکبر، تم جو پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کر آئے ہو انہوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے عالم برزخ میں تمہیں راحت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اولاد کی دعا، اولاد کی استغفار، اس کا بھی میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو والدین کو یاد رکھا جائے اور ان کے لیے دعا کچھ کرتے لوگوں رہنا کو چاہیے۔ عقلاً یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم نے تسبیح پڑھ لی، درود پڑھ لیا، اذکار پڑھ لیے، تلاوت کر لی اور ثواب بخش دیا تو کون سا کارنامہ انجام دیا، یا اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایک عقلی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے یا خدا نخواستہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے تو آپ کو روحانی رنج پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو اگر ایک بری بات کا روحانی رنج اور تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ بھی ہمیں مان لینا چاہیے کہ جو اچھی بات ہے اس کی روحانی راحت بھی ملتی ہے اور مسرت بھی ملتی ہے، روح کو تسکین بھی ملتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، والدین کے نام پر کچھ خیراتی کام مستقل بنیاد پر شروع نہیں کر دینے چاہیے؟ بالکل کرنے چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور اس میں بھی صدقہ جاریہ کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ صدقہ جاریہ کے معنی یہ ہیں کہ آپ پیسے کو کسی ایسے کام میں خرچ کریں کہ اس کا فیض آپ کے بعد بھی جاری رہتا ہے، لمبے عرصے تک یا قیامت تک جاری رہتا ہے۔ جیسے کسی نے مسجد بنائی یا مسجد میں حصہ لیا یا مدرسہ بنایا اور اس کی تعمیر میں حصہ لیا، یا کہیں پر آپ نے پانی کے چشمے کا انتظام کر لیا، جیسے ہمارے علاقے ہیں تھر پارکر وغیرہ جہاں پانی کی بڑی قلت ہے، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ ان امی افتتلت، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، جیسے کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا، اور اظن انہا لو تکلمت تصدقت، مجھے یقین ہے کہ اگر میری ماں کو موت سے پہلے، اچانک موت سے پہلے کچھ کہنے کی فرصت ملتی تو وہ صدقے کا حکم دیتی یا وصیت کرتی۔ افا تصدق فلہا اجر،
اب اگر میں ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ انہیں بھی ملے گا، تم کو بھی ملے گا، اور پھر فرمایا کہ تم کنواں کھودو، کیونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں پانی کی بڑی قلت تھی، تو انہوں نے اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے کنواں کھودا، اور مدینہ منورہ میں اس کنویں کا نام تھا بئر ام سعد، ام سعد کا کنواں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنواں ام سعد نے کھودا یا ام سعد کے ایصال ثواب کے لیے اسے کھودا گیا اور لوگ فیض پا رہے ہیں۔ جیسے ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کے حکم سے نہر کھودی گئی تو اس کا نام ہی نہر زبیدہ رکھا گیا۔ تو ایصال ثواب کے اہتمام کی اور صدقات جاریہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ تعلیم دینا یہ بھی صدقہ جاریہ میں سے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملو، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، 3 قسم کے اعمال ہیں کہ جن کا فیض مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ من صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ جس کی وضاحت کی ہم نے، اور علم ينتفع به، یا علم کہ جس سے نفع پہنچایا جائے، کہ وہ علم دے کر گیا، ان کے شاگرد ہیں وہ آگے پڑھا رہے ہیں، پھر ان کے شاگرد آگے پڑھا رہے ہیں، تو جب تک سلسلہ تلمذ میں قرنن بعد قرن اور سلسلہ بسلسلہ یہ فیض جاری رہتا ہے تو اس علم دینے والے کو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اور ولد صالح یدعو لہ، جب وہ نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے، والدین کے لیے خاص طور پر مسلسل دعا کرتی رہے، ہر نماز میں کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام تو یہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن میں تعلیم فرمایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیہ مبارکہ ہے کہ ہمارے پروردگار ہم سے بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ خود فرماتا ہے مجھ سے کرو۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ تو نے احکام کا یا آزمائشوں کا جو بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا وہ ہم پر نہ ڈال۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے تحمل کی، برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، کہ ہمیں ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ ویسے اللہ نے خود بھی فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ ٹھیک۔ باقی حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ الدعاء یرد البلا، کہ دعا بھی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ الصدقۃ ترد البلا، صدقات مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ تو حسب توفیق دعائیں بھی مانگنی چاہیے اور صدقات بھی دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ رد بلا کا ذریعہ ہیں۔ پھر کوئی مشکل میں گرفتار ملے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی تکلیف کو دور کرنے میں۔ تو پھر کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی صلہ دیتا ہے کہ
ہم آپ کسی مشکل میں مبتلا ہوں تو کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق، جی ایک رشتہ مسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سلسلے میں مشکلات، پریشانیاں، بعض مشکلات ہم خود پال لیتے ہیں، تو اس میں ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو قناعت ہے، یہ توکل ہے، اللہ پہ جو بھروسہ ہے، اس میں کچھ کمی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اگر ایک جیسے قانع انسان ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ قناعت کبھی ختم نہ ہونے والا سرمایہ ہے، تو ضروریات تک رہے ایک آدمی، تعیشات کی طرف نہ بڑھے، لگژری لائف نہ اختیار کرے، سادگی برقرار رکھے، پریشانیاں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ الغنا غنى النفس، جی، غنا کے معنی مالداری کے بھی ہیں، غنا کے معنی بے نیازی کے بھی ہیں، تو اصل غنا دل کا غنی ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انسان اپنے آپ کو خواہشات کا اسیر نہ بنائے، ان کا غلام نہ بنائے کہ ان کے لیے قرض اٹھاتا پھر رہا ہے، ان کے لیے ہاتھ پھیلاتا پھر رہا ہے، ان کے لیے بندوں کے سامنے اپنی عزت کو پامال کر رہا ہے، بلکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قناعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے وسائل دیے ہیں، اپنی خواہشات کو ان وسائل تک محدود رکھنا چاہیے، یا چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے، لوگوں کے دیکھا دیکھی اپنی چادر سے باہر، اپنی حد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے ہاں جو آج کل نمود و نمائش کا جو کلچر بہت زیادہ ہو گیا ہے، تقریبات میں شادی سے متعلق پتہ نہیں درجنوں تقریبات کے نام دے دیے گئے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ جو آتا ہے کہ فلاں کے یہاں 30 کھانے تھے تو فلاں کے یہاں 40 تھے اور 25 تھے، تو جن کے کو اللہ نے کثرت وسائل سے نوازا ہے تو وہ شادی کو محدود رکھیں، اور یہ جو وہاں اتنے کھانے بچھا دیے جاتے ہیں کہ اکثر نصف سے زائد بچ جاتے ہیں، تو وہ پیسہ اگر انسانی فلاح کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، خیر کی راہ میں خرچ کیے جائیں تو اس میں زیادہ خیر ہے اور زیادہ فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ پریشانیاں ہیں جو ہم نے خود پکڑ رکھی ہیں، یہ ہماری ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، ختم ہوا ہمارے پروگرام کا۔ آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات نہیں کرواتے، وہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی آیات پر ہمارے ملک کے ممتاز علماء گفتگو فرماتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ آپ کی طرف سے آئے ہوئے سوالات اور ان کے شافی جوابات مفتی صاحب کی جانب سے، وہ ان 2 دنوں میں ہوتا ہے یہ کام۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے سوالات ہمارے ذہنوں میں کوئی گتھی نہ بن جائیں، کوئی ایک مسئلہ مستقل نہ بن جائے، اس کا حل مفتی صاحب عطا فرماتے ہیں، اور وہ جو حل آتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آتا ہے۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے عمل علماء تیر کے بغیر تیر انداز ہیں، بے عمل علماء تیر کے بغیر تیر انداز ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔